روزہ خاصا اہم ہے. روزے کے دو طرح کے اثرات انسان پر ہیں. ایک تو انسانی جسم پر ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو معدے اور بڑی آنت کی پرابلمس تھی، سوزش کی شکایت ہے، ان کے لیے روزہ اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے. عام طور پر ایسے حضرات محسوس کریں گے کہ ایک مہینے کے مسلسل روزہ رکھنے کے بعد ان کی بڑی آنت کی سوزش اور معدے کی پرابلم وہ ختم ہو گئی. یہ تو ہیں جسمانی فوائد. اس کے علاوہ جسمانی آلائشوں سے کنات ایک قندیل ہے، ایک ایسی قندیل جو انسان کے باطن کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے. جس شخص میں کنات آ جاتی ہے وہ مانگنے کی حاجت سے ماورا ہو جاتا ہے. نہ صرف مانگنے کی حاجت سے ماورا ہوتا ہے بلکہ تدبیر حاجت سے بھی چھٹکارا پا لیتا ہے. بالکل صحیح. تقویٰ انسان کو اس دنیا میں عزت بخشتا ہے اور توکل انسان کو بے نیازی کی طرف لے جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ تین چیزیں روزے سے حاصل ہوتی ہیں اور روزے کے بذات خود اس کے علاوہ بھی فوائد ہیں کہ روزہ ہمیں اخلاق سمدیت کی طرف لے جاتا ہے. پیتا نہیں، رب اونگتا نہیں. یہ جو اخلاق سمدیت میں نے ظاہر ہے کہ سمت تو صرف رب ہے. بالکل صحیح. لیکن سمدیت کا جو ایک عکس ہے وہ رمضان میں عام طور پر لوگ اپنی کمر بستر سے نہیں لگاتے، شب بیداری اختیار کرتے. بالکل صحیح. تو یہ روزہ ہے جو اخلاق سمدیت کی جھلک دکھا دیتا ہے انسان. اسی طرح چونکہ انسان روزے میں اپنے نفس کو پوری طرح لگام ڈال لیتا ہے اور
ہوئے تمام ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پہ پوری طرح عمل کرتا ہے، خاص طور پہ ڈو ناٹس پہ عمل کرتا ہے، وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ نہ کیا جائے، اس کے بارے میں بہت محتاط ہوتا ہے، ورنہ اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو روزہ مقبول ہو جائے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس خوف سے وہ ڈو ناٹس پہ بڑی سختی سے عمل کرتا ہے، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز ہیں ان پر البتہ کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش انسان کو عبودیت سے ابد کی طرف لے جاتی ہے، بندگی سے بندگی تک لے کر جاتی ہے، اور بندگی نہایت اعلیٰ مقام ہے۔ روزہ جس کی تعریف کی گئی ہے اور جو یہ سب فوائد انسان کو دے دیتا ہے، وہ صرف منہ کا اور پیٹ کا روزہ نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے رک جائے، بلکہ یہ روزہ مکمل اس وقت ہوگا جب انسان اپنی آنکھوں کا روزہ رکھتا ہے، بالکل صحیح، کانوں کا روزہ رکھتا ہے، زبان کا روزہ رکھتا ہے، ہاتھوں کا روزہ رکھتا ہے، پاؤں کا روزہ رکھتا ہے، کہ انسان کسی گناہ کی چیز کی طرف دیکھتا نہیں، صحیح، اگر ایک نظر اس پہ پڑ جائے بے اختیار تو دوسری نظر اس پر نہیں ڈالتا، جو گناہ میں چل جائے گی۔ یہ آنکھ کا روزہ ہے، زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ لوگوں سے کسی کی غیبت سنتا نہیں، کان کا روزہ ہے۔ تمام غیر شرعی کاموں سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتا ہے، یہ ہاتھوں کا روزہ ہے۔ گناہ کے مقام کی طرف جاتا نہیں۔ یہ تمام اعضاء کے روزے مل کر ایک روزہ بناتے ہیں، ایسا روزہ جو ہمیں یہ تمام چیزیں، یہ تمام فائدے حاصل کر دے گا۔ بالکل صحیح۔ آپ نے بات کی کہ روزے کے جو پہلے 3 آپ نے بتایا کہ یہ فوائد ہیں، اس میں ایک قناعت ہے، تقویٰ ہے، توکل، کیونکہ یہ تینوں چیزیں اس دنیا میں انسان کے لیے باعث عزت ہیں اور انسان کو عزت دلاتی ہیں، لیکن تقویٰ ان میں سے ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جو نہ صرف اس دنیا میں انسان کو عزت دلاتا ہے بلکہ عرش بری پر خدا تعالیٰ بھی اس انسان کے لیے جو ہے وہ اپنے دل میں عزت رکھتا ہے، وہ انسان جس نے تقویٰ اختیار کیا۔ اچھا، ایک اور اسپیکٹ جو روزے کا ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ایک روحانی خوشی کے، روزے کا بیسیکلی کانسیپٹ جو ہے کھانے پینا ترک کر دینا ہمیں مختلف مذاہب میں مل جاتا ہے، ہندو بھی تپسیا کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، لیکن میں نے میرے مطالعے کی حد تک یا میرے اپنے ذاتی مشاہدے کی حد تک جتنی روحانی خوشی ایک مسلمان کو روزہ افطار کرتے وقت ملتی ہے یا روزے کے دوران ملتی ہے یا صبح سحری کے وقت ملتی ہے، وہ میرے خیال میں کسی اور مذہب میں یا کہیں بھی شاید یہ نہیں محسوس ہوتی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو اور سوالات اور جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو میں اپنا نمبر، لینڈ لائن نمبر بتاتا چلوں۔ آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں 051 2546 پہ، میں دوبارہ دہراتا ہوں 051256408 پر، اور آپ کے شاہ صاحب سے جو بھی کویسچنز ہیں، جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے خیالات شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہم سے کر سکتے ہیں، اس طرح سے آپ پارٹیسپیٹ کریں گے ہماری ٹرانسمیشن میں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، وہ تمام افراد جو آپ سے ملاقات کرنا چاہیں اور آپ سے مشورے کرنا چاہیں، روحانی مشورے، اپنے مسائل بیان کرنا چاہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 سے 4 بجے تک، آج کے دن منڈے کے دن 2 سے 4 بجے تک فضائیہ کالونی، اسٹریٹ نمبر 13، ہاؤس نمبر 5، اسلام آباد ہائی وے پر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں، آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں، آپ سے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ
آپ نے ذکر کیا بہت ہی مفصل طور پہ بڑے آسان پیرائے میں آپ نے روزے کی فضیلت میں شاہ صاحب، اور یہ آپ وہی خاصا ہے کہ اس طرح ایکسپلین کیا. یہ جو آپ نے کہا کہ انسان کو اس دنیا میں روزہ تقویٰ عزت بخشتا ہے اور توکل انسان کو بے نیازی کی طرف، اس کو سر تھوڑا سا اور جی میں بالکل عرض کروں گا. روزے کے ضمن میں کچھ روزہ ایسی عبادت ہے جو جیسے قرآن نے کہا کہ ہم سے پہلے فرض کیے گئے. اگر ہم ذرا گہرائی سے مطالعہ کریں تمام مذاہب کا تو ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے کہ الہامی مذاہب میں تو یقینی طور پر جیسے رب نے کہا کہ روزے فرض کیے گئے، جو غیر الہامی مذاہب ان میں سے بہت سے تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو چلے گئے. ان مذاہب میں بھی روزہ فرض تھا. اصل میں ہر عبادت کی تکمیل روزے پر ہوتی ہے. کوئی ایسا مذہب نہیں جو نیکی کی تعلیم نہ دیتا، اور نیکی کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان میں قناعت ہو، توکل ہو اور تقویٰ اختیار کرنے کا جذبہ ہو. اسلام کے آنے سے فوراً پہلے جو مذہب آیا وہ عیسائیت تھی. بالکل صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچایا. ان پر بھی ہماری ہی طرح 30 روزے فرض تھے اور گرمیوں میں تھے. چونکہ فلسطین کے ارد گرد کا ایریا اس میں گرمی بہت پڑتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد عیسائی مذہبی لیڈروں نے آپس میں مشورہ کیا، اجتہاد کیا کہ شدید گرمی میں روزے رکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ان روزوں کو سردیوں میں شفٹ کر دیا گیا. یوں یہ روزے کرسمس سے پہلے شفٹ ہو گئے. ان عیسائی مذہبی لیڈروں کے مطابق چونکہ روزوں میں ریلیکسیشن انسان کو پرووائڈ کی گئی ہے اجتہاد کے ذریعے، اس لیے ان کی تعداد 30 سے بڑھا کے 40 کر دی گئی. اچھا، موسم کے حوالے سے جو آسانی فراہم کی گئی تو نمبرز بڑھا دیے. کچھ عرصے کے بعد ایک عیسائی بادشاہ جس کا نام بدقسمتی سے میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ اقتدار میں آیا تو مشکل میں پھنس گیا. اس مشکل سے وہ نکلنا چاہتا تھا تو اس نے اللہ کے حضور ایک منت مانی، اگر میں اس مشکل سے نکل جاؤں تو میں 7 روزے رکھوں گا. پروردگار نے اس مشکل سے نکال لیا. عذراء تشکر اس نے وہ 7 روزے جس کی منت مانی تھی رکھے. جیسے کہ دستور ہے کہ حاکم کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. کیونکہ بادشاہ نے 7 ایڈیشنل روزے رکھے تو وہ 7 ایڈیشنل روزے 39 روزوں کا حصہ بن گئے. اچھا، اس بادشاہ کے بعد آنے والے بادشاہوں میں ایک بادشاہ نے پھر ایک منت مانی 3 روزے، تو یوں وہ 3 روزے بھی ایڈ ہو گئے، شامل ہو گئے، تو یہ 50 روزے ہو گئے. ایک اچھی بات پیش آئی چند سال پہلے جب یورپ میں عید الفطر 25 دسمبر کو آ گئی.
اچھا यूं क्रिसमस और ईद उल फित्र दोनों इकट्ठे होते हैं। صحیح. रवायत के मुताबिक पापा रोम क्रिसमस पर एक पैगाम जारी करते हैं जो दुनिया में तमाम गिरजों में वो पैगाम पढ़ के सुनाया जाता है क्रिसमस की सर्विस में। उस मरतबा जो पापा रोम ने पैगाम दिया वो उनके मानने वालों में से कुछ लोगों के लिए मुश्किल का बायस बन गया। पापा रोम ने ये कहा था कि अगर तुम लोग ईसाइयों को खत्म अगर तुम लोग रोज़ा रखना चाहते हो और उसके फ़वाइद हासिल करना चाहते हो तो फिर उस तरह से रोज़ा रखो जिस तरह से मुसलमान रोज़ा रखते हैं, صحیح. तो उसके तिब्बी और रूहानी फ़वाइद मिलेंगे। ट्रू स्पिरिट जो उनसी रोज़े की वो ऐसे ही हासिल होगी। अब वो हुआ ये कि जब ये पैगाम सर्कुलेट हुआ दुनिया भर के गिरजों में तो वो पादरियों के लिए खास मुश्किल का बायस बन गया और उस पर खासी आवाज़ें उठी। लेकिन चूंकि पापा रोम का पैगाम था तो फिर क्रिसमस की सर्विस में पढ़ के सुना दिया गया। इस रोज़े की रूहानी फ़वाइद का एक छोटा सा जिक्र मुसलमानों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं रूहानियत के हवाले से और इस्लाम की इशाअत के हवाले से बहुत बड़ा नाम पाया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बड़े एहतराम से उनका नाम लिया जाता है। वो है जनाब निज़ामुद्दीन बिल्कुल सही। दिल्ली में जी। आराम फरमा रहे हैं। आपका एक मामूल बन गया था कि रोज़ाना रोज़ा रखते थे, नफली रोज़े रोज़ाना रखते थे, मासवाए आयाम के जिसमें बनाने थे। कुछ अरसे के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये महसूस किया कि उनका जिस्म मेटाबॉलिज्म है जी। और उनकी एनाटॉमी वो आदि हो गई है उस रोज़े की। अब वो रोज़ा हमें तकलीफ नहीं देता। صحیح. तो उन्हें ये ख्याल गुजरा कि जब तक कि मुझे तकलीफ ना हो और मुझे अपने नफ्स से लड़ना न पड़े उस वक्त तक मुझे रूहानी फ़ायदा देगा नहीं। आपने फिर उसके बाद एक नया मामूल बनाया कि एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन नागा करते थे। अच्छा, ताकि बॉडी आदी ना हो उस पर। रोज़े का आदमी ना हो। उससे होता ये था कि उनका पेट खाने को मांगता था, उनका सिस्टम जो है वो पानी मांगता था। صحیح. तो उन्हें अपने आप को रोकने के लिए उससे लड़ना पड़ता, जद्दोजहद करनी पड़ती। उससे उनका नफ्स ठिकाने पे रहता था। अपने नफ्स को कंट्रोल में रखने के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये रास्ता निकाला था। होता यही है कि रोज़े में ख्वाहिशात बहुत बढ़ जाती हैं इंसान और इंसान रोज़े के एहतराम में अपने आप को रोकता है कि मेरा रोज़ा किसी तरह भी टूटने न पाए या मकबूल न हो पाए। 30 दिन की प्रैक्टिस के बाद ये उसकी आदत बनने लगती है। यूँ वो तमाम ममनूआ चीज़ों से आसानी से दूर रह लेता है। ये एक रिफ्रेशर कोर्स है मुसलमान का हर साल जो आता है 30 दिन के लिए, जहाँ और बहुत सी चीज़ें हैं जिस तरह हम किताबों में पढ़ते हैं, उलेमा हज़रात हमारी रहनुमाई करते हैं जी। रोज़े के फ़वाइद उलेमा हज़रात खासी तफसील से बताते हैं। उलेमा का जिक्र चला तो एक मैं अर्ज़ कर दूँ कि बसा औक़ात फैशन के तौर पे कुछ लोग उलेमा हज़रात पर तनकीद कर लेते हैं। मैं इस मौके पे एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि उलमा हज़रात की और तमाम
खिदमत, उलमा हज़रात का कंट्रीब्यूशन इस्लाम के लिए बहुत, लेकिन एक ऐसा काम है जो सिर्फ उलमा ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई कर नहीं पाएगा। ठीक। आप किसी आलिम को पैराशूट के जरिए हम माउंट एवरेस्ट पे उतार दीजिए, उसकी चोटी पे उतार दीजिए, तन्हा हो। ये इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है कि वहां भी वो साहब अकेले होंगे, तन्हा होंगे, लेकिन नमाज की जगह वहां बनाएंगे और ऐन सही वक्त पर अजान दे के नमाज अदा करेंगे। ये जो इस्लाम की एक जहद है और जो बहुत इम्पोर्टेंट बुनियादी जहद है वो, इसलिए कि सबसे पहली पुचकिच रोज़ महशर मुसलमान से होगी ही नमाज। उस चीज को ये जितना प्रमोट करते हैं, बिल्कुल सही। हाँ आंधी आए, तूफान आए, क़यामत आ रही हो, ये ऐन सही वक्त पर अज़ान देंगे, सही वक्त पे जमात करा देंगे, कोई नहीं तो अकेले खुद खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। ये काम कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता अगर और इनकी खिदमत को एक तरफ कोई कर दे। सही क्वेश्चन। तो सिर्फ यही एक खिदमत ऐसी है कि इनकी तारीफ की जानी चाहिए, बिल्कुल कि आम इंसान के बस की बात नहीं, इसके लिए बहुत कुर्बानी चाहिए। हाफिज़ आसिफ साहब के हवाले से सैयद से क्वेश्चन आया है सर कि अगर एक शख्स सालाना ज़कात नहीं दे सकता लेकिन उसके पास सोना है या कुछ ऐसा माल है या कोई प्रॉपर्टी है उसके पास, तो मंथली ज़कात अदा करने का कोई तरीका है? साहब इस सिलसिले में मैं ये कर दूं कि इस किस्म की बात करने का मैं मुजाज नहीं, उलमा हज़रात इस पर सही गाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये अर्ज कर दूं कि जो ज़कात अदा नहीं कर सकते वो अपनी साल भर की ज़कात कैलकुलेट कर लें और उसको अपनी सहूलत और वसाइल के मुताबिक उसको साल खत्म होने से पहले क्लियर कर दें, अदा कर दें। सही। जो वाजिबुल अदा है उसको साल खत्म होने से पहले जो ज़कात फर्ज कर लीजिए, इनकी ज़कात ड्यू हुई है जी 1 रमज़ान पर जी या 1 अगस्त पर ड्यू हुई, जी अगला अगस्त आने से पहले उसको पे ऑफ कर दें। ठीक है, उसी साल में उन्होंने करना है। जल्द अज जल्द जितनी जल्दी की जा सके अदा कर दें। अगर वसाइल इजाज़त नहीं दे रहे तो ये अपना अदा करें, कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी इसको क्लियर किया जा सके क्लियर कर दें। सर इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन है कि ज़कात के हवाले से एक तो मकान है जिसमें आप रह रहे हैं, अगर कोई रेंट पे आपने घर दिया हुआ या प्लॉट है कोई आपका बड़ा, उस पर भी वाजिबुल अदा है सर? बिल्कुल वाजिबुल अदा है एसेट्स पे सिवाय उस एसेट के जो आपके ज़ाती इस्तेमाल में है। जैसे मकान की आपने मिसाल दी जी जी, कि जो मकान आपके ज़ाती इस्तेमाल में है एडिशनली जितनी भी आपने ज़रूरत से ज़ायद आपके ज़ाती इस्तेमाल में, ज़रूरत की बात जी सर, आपके ज़ाती इस्तेमाल से ज़्यादा जो मकान है या प्लॉट है उस पर वाजिबुल अदा है। फरमान। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, एक क्वेश्चन आता है, जब आपने कनात का भी जिक्र किया तो एक ये भी कहा जाता है कि आपके इस्तेमाल में ज़रूरत से ज़ायद, जो आपके इस्तेमाल से ज़्यादा जो बर्तन आपके घर में मौजूद हैं, कपड़ों के जोड़े मौजूद हैं, जूते हैं, ऐसी जो चीज़ें, उन पर भी ज़कात देना ज़रूरी है या उन्हें है छूट है उसमें? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये तो कोई आलिम साहब सही, मैं मुजाज नहीं हूँ सही कहने का। जितना
जितना इल्म मेरे पास है बिल्कुल सही, उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, उसमें अगर कहीं मुझसे गलती हो जाए तो बिल्कुल सही। पेश की माफी चाहता हूँ। जो ज़ाती इस्तेमाल की हमारी चीज़ें हैं उन पर मेरे इल्म के मुताबिक शायद तकाब नहीं, बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी किसी आलिम से रजू कर लीजिए ताकि बिल्कुल सही। सही आपको बता सकें। अच्छा, बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये दोबारा अनाउंस करना चाहेंगे आपके ये कि 0512546081 हमारा नंबर है, लैंडलाइन नंबर। यहाँ पर आप कॉल करके अपने क्वेश्चंस नोट करवा सकते हैं और शाह साहब से पूछ सकते हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, 0512546081। और मज़ीद जो अफराद उनसे मुलाकात करना चाहते हैं वो आज के दिन बल्कि हर सोमवार के दिन 2 से 4 बजे फ़ज़ाया कॉलोनी, स्ट्रीट नंबर 13, हाउस नंबर 5, इस्लामाबाद हाईवे, वहाँ पर आपके घर में आपसे मुलाकात कर सकते हैं। और हमें ईमेल भी कर सकते हैं rims rims@rifa.edu.pk पे ठीक कोई है। क्वेश्चंस भी अगर करना चाहें तो हम वो कंपाइल कर लेंगे और शाह साहब जब यहाँ पे हमें ऑनर करेंगे नेक्स्ट वीक तो हम उनके से वो शेयर कर सकते हैं। ज़रूर। रोज़े के का अमली ज़िंदगी से सर जो ताल्लुक़ है, जो हम अप्लाई कर सकते हैं, जो रमज़ान में हमने लर्न किया, वो रिफ्लेक्शन हमें तो इर्द गिर्द नज़र आती नहीं है। रमज़ान में भी खैर आजकल बड़ा कम ही हो गया कि वो आपको नज़र आ रहा हो कि असर है रोज़ा रखने का अपने इर्द गिर्द के इंसिडेंट्स, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखते हुए। तो ताल्लुक़ है क्या सर, रोज़े का अमली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़? जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसके अंदर 3 चीज़ें इंसान हासिल करता है रोज़े के ज़रिए। जी सर। क़नाअत, तक़वा और तवक्कुल। अगर इन तीनों चीज़ों को हासिल करने के बाद इसको मेंटेन किया जाए और इसकी एक्सरसाइज किया जाए तो मुआशरे का कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाएगा। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, बिल्कुल सही। इसमें रोज़े का या किसी इबादत का कोई कसूर नहीं है। अगर उससे कोई चीज़ हासिल करते हैं, हमारे यहाँ जो शिकायत पैदा हो रही हैं सोसाइटी से और कल्चर, हमारे तकरीबन सभी कौमें इस स्टेज से गुजरी हैं। हम एक ट्रांजिशन में हैं। जी। ये जो ट्रांजिटरी पीरियड होता है ये हमेशा इंडिविजुअल्स के लिए भी और कौमों के लिए भी, इज्तमाही तौर पे भी, इंफरादी तौर पर भी इंफरादी और तौर इज्तिमाई तौर पर भी खासा खौफनाक होता है। क्योंकि एक वैल्यूज हम छोड़ रहे होते हैं और दूसरी वैल्यूज की तरफ हमारा सफर होता है। सही। एक लेवल छोड़ रहे होते हैं, दूसरे लेवल की तरफ हम रवाना होते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है, जी। इस दौर में इंसान वल्नरेबल हो जाता है टू फॉरेन अटैक्स और उसको डिफेंड करना दुश्वार होता है अपने आप को। हम भी उसी ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं बहैसियत कौम की और बहैसियत अफराद की। नतीजा ये है कि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीजें दर आई हैं जो पहले कभी थी नहीं और जो होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसको इस तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ये इस प्रोसेस का हिस्सा है। ट्रांजिशन में हमेशा इस किस्म की चीजें पैदा हो जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ दूर हो जाती हैं। आज हम बात बे बात पर
انگریز کا حوالہ دیتے ہیں. ہم ویلفیئر اسٹیٹ کا ذکر ہو تو یو کے کا حوالہ دیتے ہیں. انسان دوستی کا ذکر ہو تو انگریز کا حوالہ دیتے ہیں. حیوان دوستی کا حوالہ ہو تو انگریز کا حوالہ دیتے ہیں. اقدار ہماری ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج سے 300-350 سال پہلے انگریز اس سے کہیں بڑی برائیوں میں مبتلا تھی، بحیثیت قوم کے بھی. جی. ان کے یہاں جو چینج آئی ہے وہ تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آئی ہے. کرومویل کے زمانے کے بعد یہ تمام امپرومنٹس آنا شروع ہوئی ہیں. جی. لیکن کرومویل سے پہلے کا زمانہ، آپ اگر انگلش ہسٹری پڑھیں جی تو اس میں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہم سے کہیں زیادہ ان میں اچھا خرابیاں موجود تھیں. یہ میں اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے نہیں کہہ رہا، جی. نہ میں یہ حوصلہ دے رہا ہوں کہ ہمیں ان برائیوں پر قائم رہنا چاہیے کیونکہ دوسری قوموں میں بھی تھیں. یہ مقصد ہرگز نہیں میرا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. صحیح. جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا تاریخ میں. انشاءاللہ یہ سبھی قومیں انہی راستوں سے چل کر یہاں تک آئی ہیں کہ آج وہ مہذب قومیں کہلاتی ہیں یا ان کے اخلاق کی لوگ مثال دیتے ہیں. اور ہمارے پاس تو ایک اور وجہ ہے مایوس نہ ہونے کی کہ مغربی قومیں جہاں جو آج جس مقام پر ہیں ہم اس سے بہتر مقام پر 1400 سال پہلے بھی تھے. صحیح. جی بالکل کوئی شک نہیں. ہم نے اپنے سستی کاہلی اور دور نہ اندیشی سے اس مقام کو کھویا ہے. یو کے ٹی ویز پر مختلف چینلز پر ایک پروگرام چلتا ہے واٹ آر اینسیسٹرز ڈیڈ فار اس. اچھا. خاصا انفارمیٹیو پروگرام ہے اور درمیان میں کہیں ایک پروگرام چلا کرتا ہے واٹ مسلمس ڈیڈ فار اس. اچھا. اور اس کے اندر وہ خاصا لاؤڈلی اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں نے جو کچھ کیا. بلکہ ایک بار میں یو کے میں تھا تو یہ پروگرام چلا کہ واٹ مسلمس ڈیڈ فار اس. اچھا. تو میں بہت دلچسپی سے دیکھنے لگا کہ انگریز کیا کہے گا مسلمانوں کے بارے میں. مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے ایک چیز کا ایڈمٹ کیا، بہت کھلے لفظوں میں تسلیم کیا اس بات کو کہ سائنس میں جہاں مغرب آج پہنچا ہے اس کا تمام تر کریڈٹ مسلمانوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے ریاضی میں، فزکس میں اور خاص طور پر کیمسٹری میں اور کلینکل سائنسز میں بہت ترقی کی تھی. اور ان مسلمان سائنسدانوں کی لکھی ہوئی کتابیں انگریز کے ہاتھ لگیں. انگریز کا کریڈٹ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کو شیلف کی زینت نہیں بنایا بلکہ ان کتابوں سے استفادہ حاصل کر لیا. ایک اور چیز جس سے آپ کو کچھ شاید سکون کا پہلو دکھائی دے، کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا انٹرویو شائع ہوا تھا آج سے غالباً 12 یا 13 سال پہلے. اس وقت وہ خاصے ایلڈرلی تھے، اراؤنڈ 85 ایئرس اور ان کا نام بدقسمتی سے ذہن سے سلپ ہو گیا میرے. ویلفیئر اسٹیٹ بننے کے 50 سال سیلیبریٹ کر رہا تھا انگلینڈ. اچھا. گولڈن جوبلی
بنا رہے تھے. جی تو یہ وہ پروفیسر تھے کیمبرج یونیورسٹی کے جنہوں نے انگلینڈ میں ویلفیئر سسٹم ڈیزائن کر کے حکومت کو دیا تھا. ان کا بیان میں نے پڑھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب پرائم منسٹر ایٹلی پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے یونیورسٹی کو ایک ریسرچ ورک دیا تھا کہ یو کے کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں آپ پروجیکٹ لکھ کر دیں. تو ان پروفیسر صاحب نے وہ پیپر بنایا تھا, پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا تھا. آف کورس ان کے اسسٹنٹ ہوں گے یقیناً. وہ پروگرام پورا بنا کے انہوں نے پرائم منسٹر ایٹلی کو سبمٹ کیا. اس پرائم منسٹر نے اس کے اندر معمولی تبدیلی, کوئی سبسٹینشل چینج نہیں کی, اچھا کوئی کور چینج نہیں کی, بلکہ مائنر ایڈجسٹمنٹس کی ٹو امپرووائز اٹ ٹو دی لوکل کنڈیشنز. جی اور اس سسٹم کو انٹروڈیوس کر دیا اچھا جس کی وجہ سے یو کے ویلفیئر اسٹیٹ کہلایا. اور ان پروفیسر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں نے یہ پروگرام ڈیزائن کرنے کے لیے استفادہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کا. سبحان اللہ. اور وہ سسٹم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انٹروڈیوس کرائے تھے مسلمانوں کی ویلفیئر کے لیے, میں نے یہ تمام کا تمام ڈیزائن وہیں سے ڈیرائیو کیا ہے. تو ہمارے لیے شرمندہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, بلکہ ہم تو ایک بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ہمارا ماضی اس چیز کا شاہد ہے کہ جب کبھی بھی ہم نے اپنے اخلاق کو اس مقام پر پہنچایا جو اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے کسی بھی مسلمان سے, تو اللہ نے ہمیں عروج عطا فرما دیا. بالکل صحیح. آپ 1400 سال کی ہسٹری مسلمانوں کی دیکھ لیجیے. جی یہ اپس اینڈ ڈاؤنس, اس کو مینجمنٹ کی زبان میں ڈبلیو پیٹرن کہتے ہیں. ٹھیک ٹاپ پر گئے, پھر نیچے آ گئے, پھر ٹاپ پر چلے گئے, پھر تو ڈبلیو پیٹرن کی ہماری پرفارمنس رہی. یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن ایسے عروج کے نقطے بہت آئے. جی جب جب ہم نے عروج پایا ہے, جی آپ اس کو ذرا سا گہرائی سے انالائز کر لیجئے. یہ وہ مقام رہا جہاں ہم دنیاوی یا مادی چیزوں سے تہی دامن تھے, سیلف لیس ہو کے ہم نے, لیکن ہم اخلاقی طور پر بہت اسٹرانگ تھے. صحیح. میٹیریلی اس وقت ہم کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہوئے. مسلمان جب بھی میٹیریلی اسٹرانگ ہوا وہ ڈاؤن فال آ گیا اس کا. اچھا بالکل صحیح. آپ ہسٹری کو دیکھ لیجیے, پیٹرن یہی ہے. صحیح. پھر مسلمان نیچے جاتا ہے, ٹھیک, باٹم کو ٹچ کرتا ہے, آنکھیں کھلتی ہیں, ہوش میں آتا ہے, پھر اللہ کی رسی کو پکڑتا ہے ٹھیک, اور اپنے اعمال اسلام کے سانچے میں ڈھالتا ہے, اور پھر ترقی, اور دوبارہ سے عروج کو جاتا ہے مسلمان. یہی پیٹرن ہے ہمارا. اچھا تو میں تو ذاتی طور پہ قطعی مایوس نہیں. صحیح. اچھا میرا بڑا پختہ ایمان ہے کہ آج پھر ہم مادی لحاظ سے تہی دامن ہوئے ہیں. چاروں طرف سے جی ہم پر فکرے کسے جا رہے ہیں, اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر مسلمان جاگتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالتا ہے, اور ساتھ ہی اس کے عروج کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو میں تو پورے یقین کے ساتھ آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں جی کہ آج کے دور سے شرمندہ مت ہوئیے. یہ یقین رکھیے
کہ اس دور سے بڑی جلدی گزر جائیں گے ہم. انشاءاللہ سر. جاگنے کا پروسیس ہمارا شروع ہو گیا, شروع ہو چکا ہے. Yes. خوش آمد ہے سر آپ کا یہ کہنا. اور زیادہ دیر نہیں ہے کہ ہم دوبارہ ایک بار پھر اپنے عروج کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور وہی عروج دیکھیں گے جو ہم نے 1400 سال پہلے دیکھا تھا. انشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے ایک بہت اچھی بات کی. آج کے مایوسی کے دور میں, اخلاقی پستیوں کے دور میں, مٹیریلزم کے دور میں سب اسپیشلی ینگسٹرز بہت مایوس ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ میں شیئر کرتا چلوں کہ امریکہ کی اگر 200-300 سال پہلے کی تاریخ دیکھیں, وہ بھی خانہ جنگیوں میں اور اس طرح کے. پھر یورپ میں ہسٹورین ایک گیبن, اس نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ پیرس جو وہ ایک گندگی کا ڈھیر ہوتا تھا. سو یہ ہمارے لیے ایک بڑی انکریجنگ بات ہے اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے کہ انشاءاللہ اچھا وقت بھی آنے کو ہے. اچھا, میں دوبارہ اپنے سامعین کو نمبر ریپیٹ کرتا چلو. ہمارا نمبر ہے 0512546081. اس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کچھ کویسچنز ہیں شاہ صاحب سے, کچھ لوگ لینا چاہتے ہیں. ان میں راول پنڈی سے ہمیں کال آئی سعدیہ کی. انہوں نے اپنا نام مکمل اور والدہ کا نام بھی ساتھ دیا, اور ان کا کویشچن ہے کہ رہنمائی فرمائیے کہ آیا میں فردر سٹڈیز کے لیے ایڈمیشن لے لوں یا نہیں, کیونکہ والدین کا ارادہ ہے کہ شادی کر دیں, لیکن ابھی تک مناسب رشتہ نہیں ملا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ٹائم ویسٹ نہ ہو, اور شادی کا کوئی جلد امکان ہے وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں تاکہ وہ آگے ایڈمیشن لے سکیں. ان کا پورا نام کیا؟ ان کا پورا نام سعدیہ نعیم, اور سعدیہ نعیم جی, والدہ کا نام شاہدہ نعیم. انہوں نے سوال ایک پوچھا ہے تو میں جواب تو عرض کر دیتا ہوں. ان کی شادی یا تعلیم کا مکمل ہونے سے پہلے ہی ہو جائے گی. صحیح. سو گزارش یہ ہے کہ جو اسکالرلی کویسچنس ہیں, جو کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں, جو نالج بیسڈ کویسچنس ہیں, وہ والے کائنڈلی سوالات کیجیے. اور آپ بھی سلیمان بھائی, آپ بھی آگے وہی والے کویسچنس ٹھیک ہے پلیز کیجیے جس میں یہ والا بات ہو. جو پرسنل سوالات ہیں اس کے لیے شاہ صاحب نے ایک ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے آج کا دن. لاہور سے یہ اسپیشلی تشریف لاتے ہیں, جاب یہ کراچی میں کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور وقف کیا ہوا ہے انہوں نے اتنا ٹائم, لاہور میں بھی یہ وقت دیتے ہیں. لاہور کے ارد گرد کے رہنے والے لاہور کی ان کے ایڈریس پہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. اور جو پنڈی کے گرد و نواح کے ہیں اور پنڈی کے رہنے والے ہیں, راول پنڈی اسلام آباد کے, وہ یہ فضائیہ کالونی بڑا ہی آسان ایڈریس ہے مین ہائی وے پہ. میں ایک اور چیز میں اپنے بھائیوں کے اطمینان کے لیے عرض کر دوں کہ دعا کے سلسلے میں یا اور بھی کسی سلسلے میں جو صاحبان مجھ سے ملتے ہیں, ان سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا جاتا. صحیح. نہ کوئی ان سے چندہ مانگا جاتا ہے, نہ کسی اور ہیڈ میں ان کو کنٹریبیوٹ کرنے کو کہا جاتا ہے. صحیح. ہمارے یہاں یہ دستور قطعی طور پر نہیں. ٹھیک. اس کا تو سر کچھ لیا جائے, اس کا تو میں آئی وٹنس ہوں نا سر, کہ رمضان سے پہلے جب ہم وہاں جاتے تھے تو ڈسپینسر پڑا ہوا ہے جس نے چائے پینی ہے, کافی پینی ہے, مشروبات پینے ہیں, اور پھر واپسی پہ شاہ صاحب کی طرف سے وہ بڑی اچھی قسم کے پلاؤ لے کے تو رخصت کرتے ہیں اپنے مہمانوں کو وہاں پہ. تو وہ بالکل ہی ایک اور طرح کا تجربہ ہے جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو میں آپ کو یہاں کا پتہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں. اسٹریٹ نمبر 13 ہے, ہاؤس نمبر 5 ہے, فضائیہ کالونی, اسلام آباد ہائی وے پہ. ٹیلی فون نمبر بھی یہاں کا ریپیٹ جی میں ریپیٹ کرتا چلو. ہمارا یہاں کا ٹیلی فون نمبر ہے 0512546081. اس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. سر زکوٰۃ کے حوالے سے جو ایک عام فہم ہے کہ اپنے ارد گرد غریب غربا کو دینی ہے زکوٰۃ, تو اگر اس کو انسانی تعلق اور رشتے اور اس حوالے سے بھی ایویلویٹ کیا جائے تو پریورٹی کس کی ہے؟ زکوٰۃ کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے آپ کی؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا گائیڈنس. نادار اور مساکین. جی سر. اس کے مستحق ہیں, اور اس میں پرائیورٹی وہی رہے گی جو مدد کے سلسلے میں ہے کہ اپنے قریبی ترین عزیز
پھر دوست احباب ہمسائے، صرف اس کے اندر ایک احتیاط کر لیجئے جی کہ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جائے، ٹھیک ہے، اور دوسری احتیاط یہ کر لیں کہ زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے وہ سید نہ ہو، اچھا ٹھیک، کہ سید صحیح. تینوں چیزیں قبول نہیں کر سکتا، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ نسب کے خیرات. حوالے سے جی جتنے بھی قریبی ترین عزیز ہیں جی ان کو سب سے پہلے پرائرٹی دے دیں. اچھا اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے دستور رہا مسلمان حکومتوں کا کہ حکومتی سطح پر زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی تھی اور اس سے بیت المال چلایا جاتا تھا، جی اور اس بیت المال سے حکومتی ضروریات، پبلک ویلفیئر، ڈیفنس، یہ تمام چیزیں پوری کر لی جاتی تھی. اسلام کے اندر ایک بڑی مزے کی چیز ہے، اسلام کی ایک ایزمپشن ہے تمام معاملات میں کہ جو اسلام کا پیروکار ہے وہ انتہائی دیانتدار اور خوف خدا رکھنے والا ہوگا. اچھا، ایکسپیکٹ اسلام یہ کرتا ہے اپنے اب یہ پیروکاروں دیکھیے سے کہ جی. دنیا میں سب سے مختصر ترین پینل کوڈ اسلام کا ہے، ٹھیک، چند جرائم ہیں جن پر سزا ہے. پھر تلقین کے ذریعے، ترغیب کے ذریعے جی مسلمان کو راغب کیا گیا ہے اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ راہ خدا میں دے دینے کے لیے. تو مسلمان سے تو یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ زکوٰۃ اوین کرے گا. توقع یہ ہے کہ اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم جو 2.5% کی لمٹ ہے وہ تو پورا کا وہ پورا پورا ہر انسان، ہر مسلمان دے دے گا. دے دے گا. لیکن توقع یہ ہے، امید یہ کی جاتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ زیادہ ہی دے گا. دے دے گا. اسی طرح رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو راہ خدا میں اپنی محنت کی کمائی کا ایک حصہ صرف کرتے ہیں ان کو ایک بہت بڑی ترغیب دی کہ تم اللہ کو قرض دیتے ہو. اللہ اکبر. اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے صحیح. ربی کو قرض اور رب سب سے اچھا قرض لوٹانے والا ہے، تو کئی گنا کر کے لوٹا دیتا ہے. یہ جو خیرات کا سلسلہ ہے، دنیا کی کوئی لاجک، دنیا کا کوئی میتھمیٹیکل فارمولا ایسا نہیں جو یہ ثابت کر سکے کہ اگر آپ اپنی کمائی میں سے ایک حصہ راہ خدا میں لیس فارچونیٹ لوگوں کو پاس آن کر دیں تو آپ کا مال بڑھے گا. دنیا کا کوئی ایسا میتھمیٹیکل فارمولا نہیں ہے بالکل اور دنیا کی کوئی ایسی لاجک نہیں جو یہ چیز ثابت کر دے. لاجک سے نہیں ثابت کیا جا سکتا. لاجک سے نہیں آئے گا. لیکن ہم میں سے ہر ایک کا یہ تجربہ ہے کہ جس شخص نے بھی راہ خدا میں اپنی ہارڈ ارنڈ منی دی ہے، اپنے ہارڈ ارنڈ ایسٹس دیے ہیں، رب تعالیٰ نے فی الفور انہیں کئی گنا بڑھا کے لوٹا دیا ہے. وعدہ ہے رب کا، کیسے ہو سکتا ہے کہ رب جی. میں تو صاحب وعدے سے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ذاتی تجربہ جو ہے ہر انسان کا. بالکل. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے لوگوں کو، جی سر.
मैं बहुत से लोगों को जानता हूं। एक साहब हैं यूके में, उनकी आमदनी कोई ज्यादा नहीं, बेचारे बहुत खासा स्ट्रगल का वक्त, ठीक। तंगी से गुजारा करते हैं अपना। अच्छा। तो उन्होंने किसी वजह से मुतासिर होके एक काम ये शुरू किया कि बगैर ये जाने कि आदमी कौन है उसे खाना प्रोवाइड कर दिया। अच्छा। और लोगों के देखते ही देखते उन पर रिस्क की फराखी आई। अच्छा। और वो खासे खुशहाल लोगों में शामिल हो गए, शुमार होने लगा उनका। उनकी देखा देखी 2-4 और लोगों ने भी शुरू किया, अल्लाह ताला ने उनको भी खुशहाल नवाजा। दिया। अच्छा। इसी तरह यहाँ पाकिस्तान में मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ। कराची के एक साहब हैं जी। जो आज से 12-14 साल पहले तक कुछ भी नहीं थे। उन्होंने अल्लाह के नाम पर देना शुरू किया, अल्लाह के नाम पर लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। लास्ट ईयर मैं इफ्तार के वक्त अपने चेयरमैन के जी। घर जा रहा था कि इफ्तार उनके साथ कर लेता हूँ। तो एक जगह देखा कि आगे रास्ता नहीं है गुजरने का, ड्यूल कैरेज भी है, दो अच्छा। आने की है और जाने की 2 अलग जी। सड़कें हैं, और उनकी लेंथ होगी तकरीबन 800 गज के करीब। अच्छा। वो दोनों साइड्स बहुत बुरी तरह चोक हुई थी लोगों से, और जमीन पर दस्तरखान बिछे थे, लोग उनके उन दस्तरखानों पर बैठे हुए थे। अच्छा। मैंने ड्राइवर से ये पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उसने उन साहब का नाम लिया। कहने लगे जी वो अल्लाह के नाम पे इफ्तार कराते हैं, और इफ्तार पर ऑन एवरेज कोई 4000 आदमी वहाँ होता है। अच्छा। 27 रमजान को वाह। वो लोगों में कपड़े तकसीम करते हैं, और ऑन एवरेज हर साल कोई 2000 आदमियों को सिले सिलाए सूट को पेश करते हैं। फराहम कर- और उनकी दौलत का अंदाजा बिलियंस में है, वो तो मैं जानता हूँ, बल्कि अखबारात में भी कई बार जिक्र आता रहता है। अच्छा। जो जाती तजर्बे हैं वो जी। साबित करते हैं कि अपनी कमाई से अल्लाह की राह पे खर्च करने से इंसान का रिस्क बड़ी तेजी से बढ़ता है। तो कुछ ऐसी जगह हैं, हालांकि इस्लाम बड़ा लॉजिकल मजहब है, जी। ये बड़ा लॉजिकल दीन है, इसकी लॉजिक प्रूव होती है। अच्छा। आप लॉजिक पर परखिए, प्रूव हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये एक ऐसा मामला मैंने देखा जो दुनिया की किसी लॉजिक से प्रूव नहीं हो पाएगा, लेकिन है हकीकत। ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ये सिखाता है और ये बताता है कि ये सच है, ये मेरे रब का है और उसने मुझे ये फराहम किया है। चूंकि ये मेरा नहीं है, जी। मेरे रब का अता करदा है, इसलिए इस पर दूसरे बंदों का भी उतना ही हक है जितना कि मेरा। और जो आदमी मुझसे मेरी कमाई में से कुछ ले जाता है वो मुझसे कुछ लेने पर मुझ पर एक एहसान ये कर रहा है कि उसने मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करने में हेल्प कर दी। कि मैंने किसी का हिस्सा जिसका मेरी कमाई में हिस्सा था उस हकदार को उसका हिस्सा पहुंचा दिया। तो उसने तो मुझे हेल्प किया है, एहसानमंद दर हकीकत मैं हूं उसका। तो अगर ये जज्बा आ गया, जी, जी। ये अंडरस्टैंडिंग दिल में पैदा हो गई
کہ یہ سب جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں، میرے رب کا عطا کردہ ہے، جی اور اس پر اللہ کے دوسرے بندوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا. جی تو اگر کوئی مجھ سے کچھ لے گیا ہے، یہ جو مال میرے پاس اللہ نے مجھے عطا کیا اس میں اس کا حصہ تھا، اور وہ اپنا حصہ لے جا کر در حقیقت مجھ پہ احسان کر رہا ہے، تو پھر انسان ریاکاری میں نہیں جائے گا. ویسے آپ نے یہ جو ریاکاری کا پوائنٹ ریز کیا تو اس میں میں ایک عرض کر دوں جی سر. کہ نیکی اور تکبر میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے. ہیئر لائن ڈفرینس ہے صرف نیکی اور تکبر میں، صرف ایک ہیئر لائن ڈفرینس ہے، بال برابر فرق ہے. جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو نیکی نیکی رہتی ہے، اور جہاں کسی شخص کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نیکی کر رہا ہوں وہ نیکی نہ رہی، تکبر ہو گیا. صحیح. یہ بہت تو اس کے لیے خطرناک بڑی ہے. مجاہدے کی ضرورت ہے سر، یا نہیں مجاہدہ نہیں، بس اپنے آپ کو صرف یہ یقین دلا لے انسان کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، میرے رب کا یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے. اور یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اس ٹیبل پر ایک کھانا پڑا ہو جو کسی کا نہیں ہے، جو آئے اس میں سے کھا لے. تو جب اس میں سے کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے تو نہ آپ کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کھانا اس نے اٹھا لیا اس میں سے یہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، نہ میرے دل میں آئے گا نہ کسی اور کے دل میں یہ خیال آئے گا ٹھیک ہے کھانا پڑا ہے یہ سب کے لیے ہے، جو آئے اور لے گیا. تو اسی طرح اگر اپنی کمائی کے بارے میں بھی احساس ہو جائے تو پھر ریاکاری نہیں آتی. اشفاق صاحب نے بڑی مشہور ایک اور بڑی پرٹیننٹ یوز کی ہوئی ہے سر اس کے لیے کہ دتے ہی چو دیتا. جی بالکل سر بات ہے. آپ نے خیرات کے حوالے سے بات کی، زکوٰۃ کے بارے میں بات کی، لیکن ایک چیز ہے جسے میں ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا، بلکہ آپ سے اس کلیئر کروانا چاہوں گا آپ کا کیا اس کے بارے میں نظریہ ہے. سر جب ہمیں مختلف لوگ مانگنے آتے ہیں، ہمارے گھر پر دستک دیتے ہیں، اسٹاپس پر مختلف گاڑیوں کے پاس آ جاتے ہیں مانگنے والے، اس کے بارے میں دو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے، ہم جتنا کہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے لیکن اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں عطا کرتا ہے، تو چاہے کوئی ڈیزرو کرے نہ کرے آپ پر وہ ایک امتحان ہے. اللہ پاک کی طرف سے آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے آیا، آپ کو اسے دے دینا چاہیے حسب توفیق. اور دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس طرح عادات بگڑیں گی اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس عذر ہم لوگ تراشتے ہیں. اس میں سے کون سا کانسیپٹ ٹھیک ہے یا کوئی درمیانی بھی اس کا راستہ؟ سلمان صاحب شاید اس پر ہمیں کسی کنسیپٹ کی ضرورت ہے نہیں. ایک بڑی سمپل بات ہے، ایک اتنے بڑے لائٹ ہاؤس ہمارے پاس موجود ہیں، پوری دونوں جہان کو لائٹ دکھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ رہا جب کوئی آپ کے پاس آیا، سائل آیا اور کسی نے درخواست کی، مدد کی، یا کسی نے کچھ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا؟ ہم اسی کو نقل کر لیں، اس کی پیروی کر لیں. بات بڑی سمپل ہے، کسی کنسیپٹ میں جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے. صحیح. لیکن اس میں ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں. جب آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو لوگ ہر ٹریفک سگنل پر انسان سے مانگتے ہیں، جی ذاتی طور پر میری اس سلسلے میں ایک اپنی سوچ ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ جو میں 2-2 4-4 یا 5-5 روپے فی کس صحیح صبح سے شام تک 20 لوگوں کو دوں گا، جی اگر میں یوں کر لوں
کہ جو کچھ بھی میں اپنی ارننگس میں سے اسپیئر کر سکتا ہوں میکسیمم وہ میں اسپیئر کر لوں, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اماؤنٹ کتنی بنتی ہے. اور میں مسلمان اسٹوڈنٹس چن لوں جو تعلیم حاصل تو کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کیپیبلٹی بھی موجود ہے, صحیح, لیکن وسائل نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو میں خاموشی سے اپنا آپ ظاہر کیے بغیر ان مسلمان اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے اسکول کے یا کالج کے ایکسپنسز پرووائڈ کر دوں سارے, اور ان کو بے فکر کر دوں میں ضروریات زندگی, صحیح, وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ عمل جو ہوگا ہمارا وہ اس طرح یہ اس کی صورت بنے گی جیسے ہم تالاب میں درمیان میں ایک چھوٹی سی کنکر پھینکتے ہیں, بالکل صحیح, تو وہاں ایک لہر پیدا ہوتی ہے, وہ لہر پھیلتے پھیلتے کناروں کو آگے ٹچ کر کے معدوم ہو جاتی ہے. تو اگر فرض کر لیجئے کہ میں نے زندگی میں 4 مسلمان اسٹوڈنٹ پڑھا دیے اور انہوں نے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر لی, صحیح, تو یوں سمجھیے کہ 4 مسلمان خاندان صحیح, سنور گئے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد جب اس کی اولاد ہوگی تو اگر فی آدمی 4 بچے ہیں تو 16 خاندان سنور گئے. تو یہ لہریں پھر پھیلتی پھیلتی مسلمان امہ تک چلی جائیں گی. آج جس صورتحال میں ہم ہیں اس میں ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں جدید علوم اور اسپیشلی جو اپلائیڈ سائنسز ہیں, صحیح, وہ ہم پڑھیں. صحیح. تو اگر یہ ہم جیسے ایک میں نے عرض کی, ایک اندازہ یہ ہے اس وقت کہ پورے پاکستان میں 50 لاکھ گھرانے ایسے ہیں جو فائنینشلی ایفلوئنٹ ہیں, 30 لاکھ تو وہ ہیں جو بہت ایفلوئنٹ ہیں. صحیح. تو چلیے آپ 30 لاکھ ہی کی بات کر لیجئے. اگر آن ایوریج ہم 4 بچے تسلیم کر لیں فی خاندان, صحیح, تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے 4 نہیں 5 بچے ہیں. بالکل صحیح. تو کوئی ایک بچہ وہ لے لیں اور اپنی اولاد کی طرح بالکل اسی معیار پر اس کو پڑھوا لیں. بالکل صحیح. اور پڑھوا کے اس کو اپلائیڈ سائنسز میں ایڈوانسڈ ایجوکیشن امریکہ سے دلوا دیں جیسے اپنی اولاد کو دلواتے ہیں, صحیح, یا یورپ سے دلوا دیں. تو صرف 20 سال کے بعد صورتحال یہ بن جائے گی کہ پاکستان ہر سال 30 لاکھ ڈاکٹر قدیر خان پیدا کر رہا ہو. ماشاءاللہ, انشاءاللہ ضرور. اور وہ ممالک جو آج ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ اسی ملک کے سامنے گھٹنوں کے بل ہوں گے. اور ایک پروگرام میں ٹی وی پروگرام میں نے ایک عرض کی تھی جو مغرب میں خاصی ان کی دل آزاری کا باعث بن گئی, وہ میں بات پھر دہرانا چاہتا ہوں. میں نے اس پروگرام میں ایک عرض کی تھی کہ میری زندگی کی ایک خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے امریکہ کو پاکستان سے قرض مانگتا دیکھ لوں. اور اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ اس طرح ہم پڑھوا لیں بچوں کو بجائے اس کے کہ 5-5 روپے فی کا تقسیم کریں ہر چوراہے پر. بالکل صحیح. کوئی وجہ نہیں کہ 25 سال کے بعد پاکستان اس پوزیشن میں نہ آئے کہ وہ آج کے ترقی یافتہ ممالک کو قرض دے سکے. کوئی وجہ نہیں, ضرور دے دے گا. ضرور, انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر لاسٹ آگے وقت ختم ہونے والا ہے. سر ایک بہت اہم کویسچن جو میں کرنا چاہتا ہوں عبادات کے حوالے سے, شاید سننے والوں کو فائدہ ہو. سر منتشر الخیالی بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں, پڑھائی کے دوران بھی انعبادات کے دوران. ارتکاز کا کیا گر ہے, ان شارٹ اگر آپ بتا دیں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو خیالات از خود در آتے ہیں انسان کے ذہن میں اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. صحیح. وہ پروردگار معاف فرمانے والا ہے, معاف کر دیتا ہے. خود نہ خیالات لائے جائیں صحیح آن پرپز. صحیح.
لیکن اگر یہ خود در آنے والے خیالات سے بھی کوئی شخص چھٹکارا پانا چاہتا ہے، وہ 100% تو ممکن نہیں ہے، لیکن کافی حد تک کمی ہو جائے گی اس میں. صحیح. انسان کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم حالت قیام میں ہیں نماز میں، صحیح. تو داہنے پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کے ناخن پر توجہ مرکوز رکھیں. عام حالات میں تو ہم سجدے والی جگہ پر نگاہ رکھتے ہیں، صحیح. لیکن چونکہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی تو کنسنٹریشن حاصل کرنے کے لیے پھر تھوڑا سا فوکس ہمیں اپنے پاؤں کے، داہنے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کو کرنا پڑے گا. اس کو غور سے دیکھتے رہیں. صحیح. اب تک جن لوگوں نے آزمایا ہے اس کو خاصا انہیں ایفیکٹو پایا. صحیح. تو اس میں میں پھر رپیٹ کر دوں گا، پوری طرح تو چھٹکارا نہیں ہوگا، خیالات تو آئیں گے، لیکن اس میں خاصی کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک. بہت شکریہ شاہ صاحب. آج ہم نے پھر 5 منٹ ایکسٹرا لے لیے آپ کے، جو آپ نے ٹائم دیا تھا. تو اگلے سوموار کو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ دوبارہ، اور امید بھی رکھتے ہیں. آپ ایک دفعہ اپنا ای میل rims@rifa.edu.pk نوٹ کر لیجیے. جنہوں نے بھی کویشچنس کرنے ہیں وہ ای میل کر سکتے ہیں. اور شاہ صاحب کی موجودگی میں جو نمبر ہے سلمان آپ بتا دیجیے، اس نمبر پہ کال کر کے کویشچنس پوچھ سکتے ہیں. آج شام کا ایڈریس بھی ایک دفعہ لسنرز کی سہولت کے لیے ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیجیے. اچھا سامعین، آپ میں سے وہ لوگ جو کہ کویشچن نہیں کر سکے ابھی تک، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے rims@rifa.edu.pk. اس پر آپ اپنا کویشچن ای میل کر سکتے ہیں. وہ ہم نیکسٹ جو پروگرامز ہیں اس میں انشاءاللہ انکلوڈ کریں گے. مزید آپ اگر نوٹ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا کہ نیکسٹ جو ہمارا پروگرام آج ہی کے دن اسی وقت تقریباً ہوگا، اس کے لیے اگر آپ کال کرنا چاہیں تو نمبر نوٹ کر لیجئے 05125468081. اور اگر آج کے دن جو آپ نے ملاقات کا وقت رکھا ہے ان لوگوں کا جو آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کہ 2 سے 4 بجے تک فضائیہ کالونی میں اسٹریٹ نمبر 13 ہاؤس نمبر 5 اسلام آباد ہائی وے پر آپ ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل ان سے بیان کر سکتے ہیں اور ان کا حل بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں. آج کی ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے سب اہل و عیال کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.